جب حق واضح ہو جائے. حق واضح کیسے ہو جائے؟ جب کلیئر کٹ اجماع آ جائے اسکالرز کا اور کلیئر کٹ قرآن کی اوتھینٹک ٹرانسلیشن سامنے آ جائے, صحیح حدیث سامنے آ جائے, اور صحیح حدیث بھی کسی جاہل سے سامنے نہ آئے بلکہ ایک عالم دین سے سامنے آ رہی ہو, ایک نالجبل بندے سے سامنے آ رہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو رد کر کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں اور میرا ہی فرقہ ٹھیک ہے یا میرے ہی لوگ ٹھیک ہیں, اس سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں. کہ جب حق واضح ہو جائے, جب بات بالکل سامنے آ جائے, تو اس ساری دلیلوں کو چھوڑ کے, ہر چیز کو چھوڑ کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا, اس ضد پہ اڑے رہنا, اس ایروگنس پہ اڑے رہنا, ایموشنل ہو جانا, لڑائی کرنے آ جانا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, جو میری سمجھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خطرناک سوچ ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس دلیل بہت سٹرونگ ہے, آپ کے پاس قرآن و حدیث سے بہت سٹرونگ دلائل ہیں اور آپ ان کے دلائل کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ود ویری سٹرونگ دلائل, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی نالج کے اس بات پہ اڑے رہنا صرف اس لیے کہ کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں, اسی سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اڑے رہنا, اپنی بات پہ ضد کرے رہنا کہ نہیں تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں, تم چاہے مجھے جو مرضی دکھا دو میں نہیں ماننے والا. دوسرا غلط رویہ, دوسروں کے خلاف نفرت ابھارنا, اور ہر وقت جیسے کہ ہماری کچھ مساجد میں دیکھیں گورنمنٹ نے بھی اس کے خلاف بہت سے ایکشن لیے کہ کچھ مساجد میں سے بہت فرقہ وارانہ سپیچز ہوتی ہیں. وہ کیا سپیچز ہوتی ہیں؟ اشتعال انگیزی پر مبنی سپیچز کے لوگوں کو اکسانا, لوگوں کو بھڑکانا کہ فلانے سیکٹ سے نفرت کرو. مثال کے طور پہ وہ گستاخ ہیں, وہ اولیاء کے گستاخ ہیں یا وہ مشرک ہیں تو ان سے نفرت کرو. اس سوچ کا بھی نام فرقہ واریت ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ مسائل کو اکیڈیمکلی ڈسکس کرنے کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے, آپ اشتعال انگیزی سے سپیچ کر رہے ہیں, آپ جوش و خروش سے سپیچ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا رویہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ سوچ بہت غلط ہے اور یہ انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان فرقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ہدایت پر آنا یا اس کا کریکٹ ہونا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے ماننی تو ہے نہیں, وہ تو ایک کے ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے. تو اس لیے انسان کو اوپن مائنڈڈ رہنا چاہیے. اب اوپن مائنڈڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کی بات مان لے. اوپن مائنڈڈ ہونے سے مراد ہے کہ جب اس کے سامنے اوتھینٹک دلیل ہے, جب اس کے سامنے قرآن و حدیث سے اور مستند سورسز سے بالکل صحیح بات جب اس تک پہنچ رہی ہے اور حق اس پہ واضح ہو چکا ہے, تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے جب اس کو سمجھ آ گئی ہے. تو فرقہ واریت کا جو رویہ ہے, پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ایروگنس میں آ جانا, ایڈمنٹ ہو جانا, یعنی ضدی ہو جانا حق ہونے کے باوجود, حق دیکھنے کے باوجود. اور نمبر 2, دوسروں کے خلاف نفرت رکھنا, دوسروں کو اپنا اوپوننٹ کی بجائے دشمن سمجھنا. ایک تو ہے نا کہ فقہی ڈفرنس ہے کوئی. اچھا یہاں پر بھی میں ایک اور چیز آپ کو جو ہے وہ بتا دوں. ختم شریف, 11ویں شریف, یہ بریلوی جو ہمارے ہاں ایک گروپ ہے, ظاہر ہے یہ ان کے نزدیک ہے. تو ختم شریف اور جو 11ویں شریف ہے, اگین یہ بدعت حسنہ کی ڈسکشن ہے. اگر ان سے کوئی پوچھے گا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے. تو پھر بات یہ ہے نا کہ پھر تو بہت سے دن نکل آئیں گے. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے اس طرح کی چیزیں نہیں منائیں کہ مزارات تعمیر کر کے اپنے, اب صحابہ سے بڑا ولی کون تھا؟ صحابہ نے مزارات تعمیر کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ دن مخصوص کر دیے کہ یہ 11ویں شریف ہے اور اس 11ویں شریف کو ختم شریف دینا وغیرہ وغیرہ. صحابہ سے چونکہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی تو ہم جو کلاسیکل اسلام, ٹریڈیشنل اسلام فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے دین کو کس طرح سے سمجھا ہے اور کس طرح اس پہ عمل کیا, ہم اس طرح سے کریں گے. تو یہ پھر بدعت حسنہ کی پوری ڈسکشن نکل آتی کہ بدعت حسنہ کیا ہے. اینی وے ہم اس میں نہیں جا رہے.
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقہی مسائل میں بہت سختی اختیار کرنا یہ اچھا رویہ نہیں ہے، اور یہ بھی انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتا ہے اور انسان کا دل سخت کر دیتا ہے۔